الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اصحابہم مشیتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات محمد وآل محمد سامعین گرامی قادر واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا تشریف فرما ہے۔ خالق کائنات میں تخلیق بشریت کے بعد انسان کو گھٹا ڈوب اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دینے کے لیے سب سے پہلے اسے نہیں بھیجا جو ہدایت مانگنے کے لیے آیا، بلکہ اسے بھیجا جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے مانگنے والے کو پہلے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے دینے والے کو پہلے بھیجا۔ یا اللہ تو معبود حقیقی ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے ارض و سما کا مالک ہے، تو چاہتا تو مانگنے والے کو پہلے بھیج سکتا تھا، تو نے پہلے دینے والے کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس روئے زمین پر مانگنے والا ہو اور دینے والا موجود نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہدایت دینے والا پہلے بھیجوں، ہدایت مانگنے والا بعد میں بھیجوں۔ اتنی آسان سی بات دنیا والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات روئے زمین پر ایک لحظے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مانگنے والا ہو دینے والا نہ ہو، کوئی ہدایت لینے والا ہو ہدایت دینے والا نہ ہو۔ تو اس دنیا والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کی پلی ہوئی امت اللہ نے اسے بغیر علی مرتضیٰ کی ولایت کے سہارے کے بغیر کیسے چھوڑ دیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مانگنے والے تو ہوں، ہدایت حاصل کرنے والے تو ہوں، لیکن ہدایت کرنے والے نہ ہوں؟ تو اللہ نے پہلے ہدایت کرنے والے کو بھیجا، بعد میں ہدایت مانگنے والے کو بھیجا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کی طرف سے باقی مانگا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ جہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، ہر کسی کے لیے بہتر نہیں، منافق کے لیے بہتر نہیں، مشرک کے لیے بہتر نہیں،
کافر کے لیے بہتر نہیں، بلکہ اللہ یہاں شرط لگا رہا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا جو باقی ہے وہ تمہارے لیے اس شرط پر بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سامعین گرامی قادر، اللہ کا بچایا ہوا ہمارے لیے بہتر تب ہے اگر ہم مومن ہوں گے۔ ان کنتم مومنین، اگر ہم مومن ہوں گے تو وہ جو بقیت اللہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اگر مومن نہیں ہوں گے تو وہ بہتر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تو اگر نماز پڑھے گا تو میں تجھے جو چیز کہے گا لے کر دوں گا، اگر تو قرآن پاک کا آخری سپارہ حفظ کر لے گا تو جو چیز تو کہے گا میں تجھے لے کر دے دوں گا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو میں تجھے لے کر نہیں دوں گا، اگر تو نے آخری سپارہ یاد نہ کیا تو میں تجھے لے کر نہیں دوں گا۔ اللہ اس آیت میں یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ وہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہوئے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صلوات محمد والے محمد کی ذات پر۔ اور آج کے دور میں تو اس مثال کو سمجھنا کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ جو بقیت اللہ ہے وہ مومنین کے لیے بہتر ہے، شرط ہے کہ وہ مومن ہوں۔ ایک ہی بجلی ہے جس سے اے سی بھی چل رہا ہے، ایک ہی بجلی ہے اسی بجلی سے ہیٹر بھی چل رہا ہے، تو پتہ چلا اگر دل میں ایمان ہو تو پھر اگر بارش برسے تو خوشبو پیدا کرتی ہے، اور اگر دل میں اندھیرا ہو تو جتنی بھی نعمتیں برستی رہیں وہ بدبو ہی پیدا کرتی ہیں۔ تو بقیت اللہ جو بہتر ہے انسان کے لیے، ان کنتم مومنین، اگر وہ انسان مومن ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو پتہ چلے کہ ان کنتم مومنین، وہ مومن ہے کیا، تاکہ ہم بھی مومن بنے اور وہ جو بقیت اللہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو کیوں نہ ہم چلتے پھرتے مومن کا ذکر کریں کہ جو ایسا چلتا پھرتا مومن ہے کہ جنگ خیر خندق کا موقع ہے، وہ میرا حبیب کہ جتنا اخلاق کے معلم ہے فرماتا ہے من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے۔ اے میرے آقا، آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ تو پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے آج اتنا سخت لہجہ اپنا رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں کہ اپنا روٹ نہیں بدلتے، چاہے آپ پر کوئی کچرا ہی کیوں نہ پھینکتا رہے۔ میرے نبی آپ چاہتے تو اپنا رستہ بدل سکتے تھے، لیکن میرا نبی فرماتا ہے میں رستہ بچا کر اپنے اوپر وہ جو عورت گندگی پھینکتی تھی اپنی جان تو بچا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا اس کے دل کا روٹ بدل جائے، میں روٹ بدل کر اس گندگی کی سے تو بچ سکتا تھا، لیکن میں نے برداشت کر کے چاہا کہ میں اس کے دل کا روٹ بدل دوں۔ میرے نبی تو اتنی عظمت کا مالک ہے کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورتوں سے بھی تنگ نہیں آتا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا نبی اتنا گریا کرتا تھا، اتنا گریا کرتا تھا جیسے کوئی مچھلی کنارے پر پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ نبی گریا کرتے ہوئے اتنے تڑپتے تھے اور زبان پر ایک ہی دعا ہوتی تھی، میرے اللہ میری امت کی حفاظت فرما اور ان کی بخشش فرما۔ تو اتنا رحم دل، ہمدرد، رحمت للعالمین نبی اب فرماتا ہے من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے۔ سامنے صحابی تشریف فرما تھے، ایک کی ہستی اٹھی، کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کوئی ہے جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا
کوئی ہے جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھتا تھا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، جانتے تو آپ بھی تھے کہ اٹھنا علی کے علاوہ کسی نے بھی نہیں ہے، تو آپ ہر بار کئی بار پوچھتے کیوں تھے؟ تو پاک پیغمبر یہی جواب دیں گے کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں نے اگر پہلی ہی مرتبہ علی کو بھیج دیا تو کل یہ کہیں گے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سامعین گرامی قدر، متفق روایت ہے کہ رسول خدا نے علی کو خیمے میں بلایا، خیمے میں لے کر گئے۔ جب جا رہے تھے تو نبی لگ رہے تھے، علی لگ رہے تھے۔ خیمے میں گئے، رسول نے اپنی عبا علی کو پہنائی، اپنی قبا علی کو پہنائی، اپنی نالین علی کو پہنائی، اپنی شمشیر علی کے ہاتھ میں دی۔ خیمے سے باہر آئے، ایسے کیوں نہ کہوں، جب جا رہے تھے نبی لگ رہے تھے، علی لگ رہے تھے۔ جب خیمے سے باہر آئے، علی نبی لگ رہے تھے، نبی علی لگ رہے تھے۔ لیکن دستار جب باہر آئے، سب صحابیوں کے مجمع میں سب صحابیوں کو دکھا کر علی کے سر اقدس پر اپنی دستار پر رکھا۔ یا رسول اللہ، سارے کام خیمے میں کیے، دستار سب کے سامنے کیوں پہنائی؟ تو میرا نبی فرماتا ہے میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد میری نالین پر جھگڑا نہیں ہوگا، میری عبا پر جھگڑا نہیں ہوگا، میری قبا پر جھگڑا نہیں ہوگا، میرے جانے کے بعد جو جھگڑا ہوگا میری دستار کا جھگڑا ہوگا۔ میں سب کے سامنے اپنے بھائی علی کو دستار پہنا کر بتانا چاہتا ہوں کہ میرا وارث ہے تو علی ہے، میرا وصی ہے تو علی ہے، میرا خلیفہ ہے تو علی ہے۔ صلوات محمد علی محمد، صلوات محمد علی محمد۔ آپ روانہ ہوئے تو کتنا پیارا قصیدہ پڑھا پاک پیغمبر نے کہ قد برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس شان سے امیر المومنین دشمن کے مقابلے میں گئے کہ جو ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کا مقابلہ کرتا تھا، لیکن امیر المومنین نے اسے گرایا، اس کے سینے پر سوار ہوئے، اس کمینے نے گستاخی کی، بے ادبی کی۔ امیر المومنین کو غصہ آیا، امیر المومنین کو غضب آیا، اسے چھوڑ دیا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، علی نے اپنے دشمن کو گرا کر چھوڑ کیوں دیا؟ نبی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، جب علی آئے گا تو خود علی سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب علی اپنے دشمن کو واصل جہنم کر کے آئے، پوچھا یا علی، آپ نے اپنے دشمن کو گرا دیا تھا، اپنے دشمن پر اپنی طاقت لگا چکے تھے، پھر اپنے دشمن کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو علی فرماتا ہے میں کر رہا تھا اللہ کی عبادت۔ علی نہیں چاہتا کہ اللہ کی عبادت میں اپنے غصے کو شامل کرے۔ اس نے گستاخی کی، علی کو غصہ آیا، علی کو غضب آیا، علی اس کے سینے سے اترا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے پھر اللہ کی عبادت کو انجام دیا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ہے کل ایمان، اور جو اس کو ماننے والا ہوگا وہ ہوگا مومن۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بچایا ہوا اچھا ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو تو۔ بقیت اللہ ہے، اللہ کا بچایا ہوا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے، بقیت اللہ سے مراد کون ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ اس بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہے تو یقیناً کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کیسے بقیت اللہ سے امام زمانہ کو مراد لیا ہے؟ ارے ہم تو دلیل کے علاوہ نہ بات کرتے ہیں، نہ دلیل کے علاوہ کسی کی بات سنتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دل ہو تو قرآن سے بقیت اللہ کو پہچان نہ لے کہ بقیت اللہ جو بے بچا ہوا ہے، جو بہتر ہے ہمارے لیے، وہ ہے کون؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک صلوات کے ذریعے تعین فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختصر کروں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اصول دین اور فروع دین
یہ ہے مختصر سا دین کا خلاصہ۔ اصطلاح قرآن میں یہ مختصر سا خلاصہ ہے، اور اصطلاح قرآن میں اصول دین کو ایمان کہتے ہیں اور فروع دین کو صالحات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اصول دین کی بات ہو رہی ہے۔ جب صالحات کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے بات ہو رہی ہے فروع دین کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بقیت اللہ جو ہے ان کنتم مومنین، یہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ اللہ کو جو بچایا ہوا ہے کیا یہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے ہے؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد کی شان پر۔ اگر ایمان کی بات ہو تو پتہ چلا یہ ہے اصول دین، اور اگر عمل کی بات ہو، نماز روزہ حج زکات، تو پتہ چلا فروع دین۔ اب یہاں آیت میں ہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ بات یہاں ایمان کی ہو رہی ہے، تو ہم اس نتیجے پر تو پہنچ گئے کہ یہ فروع دین کی بات نہیں بلکہ اصول دین کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اصول دین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اصول دین ہے 5: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اب ہم ہر ایک میں سے دیکھتے ہیں کیا بقیت اللہ توحید ہے، کیا بقیت اللہ عدل ہے، کیا بقیت اللہ نبوت ہے، کیا بقیت اللہ امامت ہے، یا بقیت اللہ قیامت ہے۔ اگر ہم نے ہر ایک کو صحیح انداز میں پرکھا، پہچان کیا، تو ہم نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا بقیت اللہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا بچایا ہوا خیر ہے، اللہ کا باقی ماندہ، اللہ بچا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بقیت اللہ جو وہ اللہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ اب دوسرا ہے اصول دین میں سے عدل۔ تو عدل تو اس کی ذات کی صفت ہے، ایسی صفت جو اس کے ساتھ خاص ہے، اس سے کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بقیت اللہ جو ہے نہ توحید ہے اور نہ ہی عدل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کیا بقیت اللہ نبوت ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ جہاں اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ، اللہ کا بچا ہوا، اللہ کا باقی ماندہ۔ نبوت پر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر جتنا بہترین عقیدہ مکتب تشیع کا ہے، اتنا عظیم عقیدہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے کلمے میں بھی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ختم نبوت اس کلمے میں نہیں ہے، لیکن ہم علی ولی اللہ پڑھ کر یہ دلیل دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب ولایت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا بچایا ہوا، تو نبوت تو ختم ہو گئی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بقیت اللہ نبوت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا ختم اختتام ہو چکا ہے، نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب 2 بچ گئے ہمارے پاس، ایک ہے امامت اور ایک ہے قیامت۔ اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے بقیت اللہ کون سا ہے۔ ہم پہلے قیامت کی بات کر لیتے ہیں کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت وہ ہے کہ جب انسان کا بروز محشر حساب کتاب ہوگا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اس کے اعمال، اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں یہ کچھ کیا ہے۔ اور قیامت بچی ہوئی ہے، باقی ہے، قیامت آنے والی ہے، بقیت اللہ بھی آنے والا ہے۔ تو اب سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ بقیت اللہ سے مراد قیامت ہو سکتی ہے، کیونکہ قیامت بھی باقی ہے اور بقیت اللہ بھی
باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب ہم نے توجہ کرنی ہے، سمجھنا ہے کیا بقیت اللہ قیامت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، عربی میں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کچھ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے باقی، ایک لفظ ہے بقیہ۔ باقی کا مطلب اور ہوتا ہے، بقیہ کا مطلب اور ہوتا ہے۔ مثلا جب جگ میں گلاس میں پانی پڑا ہو اور پانی سے میں تھوڑا سا پی لوں تھوڑا سا، تو میں کہوں گا یہ پانی اب پیچھے جو ہے یہ باقی ہے اس میں پانی۔ لیکن وہ سارا کا سارا گلاس پڑا ہو، اس سے کچھ بھی نہ لوں تو وہ پانی سارا کا سارا باقی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا قیامت کچھ آ چکی ہے یا کچھ باقی ہے؟ قیامت تو ساری کی ساری باقی ہے نا۔ مثال پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ گلاس میں لیا پانی، تھوڑا سا پانی میں نے پیا، اب کوئی پوچھے اس گلاس میں کیا ہے تو میں کہوں گا اس گلاس میں پانی بقیہ ہے۔ لیکن اگر سارے کا سارا پانی موجود ہو تو میں کہوں گا اس گلاس میں پانی باقی ہے۔ بقیہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کچھ استعمال ہو چکا ہو اور کچھ باقی ہو۔ جو سارا باقی ہو اس کو باقی کہتے ہیں، لیکن جو کچھ استعمال ہو چکا ہو اسے باقی نہیں بلکہ اسے بقیہ کہتے ہیں۔ کہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد کی ذات پر۔ بس میں اسی مثال کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تو باقی وہ کہ جو سارے کا سارا باقی ہو، اور بقیہ وہ جس کا کچھ حصہ پی لیا ہو یا کچھ حصہ آ چکا ہو اور کچھ حصہ باقی ہو۔ اب قیامت ساری کی ساری باقی ہے، بقیت اللہ سارے کا سارا باقی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو آ چکا ہے وہ علی سے لے کر عسکری تک ہے، اور جو باقی ہے وہ امام زمانہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بقیت اللہ قیامت بھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس بچ جاتی ہے صرف امامت۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی مانگا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، جو باقی ہے علی سے لے کر عسکری تک جو آ چکے ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور امام زمانہ اب باقی ہے۔ بس آخری جملہ سامعین گرامی قدر، جب امام زمانہ کے ظہور ہوگا، امام زمانہ کعبہ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، کعبہ کے ساتھ اپنی پشت لگا کر ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس خطبے میں بتائیں گے کہ لوگوں مجھے پہچان لو، میں آدم کا بھی باقی ہوں، میں موسیٰ کا بھی باقی ہوں، میں عیسیٰ کا بھی باقی ہوں، میں ابراہیم و اسماعیل کا بھی باقی ہوں۔ اگر تمام نبیوں کی ساری فضیلتیں یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد مہدی کو دیکھ لو۔ سامعین گرامی قدر، اسی دین کی خاطر آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک ہی جملہ آپ کی ذہنوں کو تمام، آج 19 سفر ہے سامعین گرامی قدر، مظلوم کربلا نے اس دین پر بڑا خرچ کیا ہے۔ علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ اس دین پر بڑی قربانیاں دی ہیں مظلوم کربلا نے۔ حبیب جیسا پیارا ساتھی اس دین پر قربان کیا، مسلم ابن عوف جیسا عظیم دوست اس دین پر قربان کیا، عباس جیسا وفادار بھائی کو اس دین پر قربان کیا، علی اکبر جیسے شکل پیغمبر بیٹے کو اس دین پر قربان کیا۔ اور میں کہتا ہوں بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی مظلوم کربلا نے قربانی پیش کی ہے، جو علماء حق بیان فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں ان سب قربانیوں سے بڑھ کر جو قربانی پیش کی ہے نا مظلوم کربلا نے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا چادر پردہ قربان کیا ہے اس دین پر۔ بس آخری جملہ عزاداروں، کوفہ اور شام کے درباروں میں جناب عالیہ نے خطبہ ارشاد جب فرمایا تھا نا، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ لوگوں قیامت آ گئی ہے، میں کیا سن رہا ہوں؟ کسی نے کہا تھا ساتھ کھڑے ہو کر تو کیا سن رہا ہے؟ کہتا ہے علی زندہ ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ چلا کہ علی زندہ ہو گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے علی کے خطبے سنے ہوئے تھے، یہ جو کوفہ میں خطبے
زیارت نہیں کی ہے، ان کے بے بکروں چادر سروں کو نہیں دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم الانقلاب ینقلبون۔ صلوات اللہ